کبھی کھیتی باڑی، کبھی مزدوری تو کبھی چاول بیچنا۔ 4 مرتبہ گھر سے بھاگ کر اس کو دھوکے کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اس کے باوجود بھی اس نے خود کی کار مینوفیکچر کر لی۔ شروعات میں اس کی کار کی پرائز اور کوالٹی اتنی ڈاؤن تھی کہ زمانے نے مذاق بنا بنا کر اسے فلاپ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک نہیں کئی مرتبہ اوپر چڑھ کر واپس زمین دیکھنے کی تو جیسے اسے عادت ہو چکی تھی، اور اسی عادت نے اس کو اتنا مضبوط بنایا کہ آخر کار یہ لڑکا دنیا کی تیسری بڑی کار مینوفیکچرنگ کمپنی ہونڈائی کا فاؤنڈر بن گیا۔ لیکن آخر کیسے؟ بونٹ ہسٹری کے معزز ناظرین، السلام علیکم اینڈ ویلکم اگین ٹو مائی چینل۔ ناظرین، یہ بات ہوئی ہے چونگ جیونگ کی، جو 1915 میں کوریا کے ٹاؤنچن نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ یہ گاؤں نارتھ کوریا میں موجود ہے، لیکن اس وقت پورا کوریا ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا جس پر جاپان کی حکومت تھی۔ چونگ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور غربت کی وجہ سے پوری فیملی کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ صرف 14 سال کی عمر میں چونگ کو غربت کی وجہ سے اسکول چھوڑنا پڑا اور وہ کھیتوں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کام کروانے لگا۔ وہ پورا دن کھیتوں میں کام کرتا، لیکن پیسے اتنے ہی کما پاتا کہ کام کرنے کے باوجود بھی کئی دن اسے بھوکا سونا پڑتا۔ اس صورتحال نے اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا وہ ساری زندگی اسی حالت میں گزارے گا۔ وہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ فیڈ اپ ہو چکا تھا اور الٹیمیٹلی وہ گھر سے بھاگ کر 100 کلومیٹر دور کوون سٹی میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے مزدوری شروع کر دی۔ وہ محنت بہت کرتا لیکن پیسے کم کماتا تھا، پر اس سچویشن میں بھی وہ بہت خوش تھا، کیونکہ ایک تو جو پیسے وہ کما رہا تھا وہ صرف اکیلا خرچ کرتا، اور دوسرا یہ کہ اب وہ آزاد ہو چکا تھا۔ لیکن یہ آزادی بھی صرف 2 مہینے تک ہی چلی۔ اس کے ماں باپ جو پچھلے 2 مہینے سے اس کو تلاش کر رہے تھے، وہ کوون آ پہنچے اور اسے ڈھونڈ کر واپس گاؤں لے گئے۔ چونگ کی زندگی میں پہلی بار جو خوشی آئی تھی وہ چھین کر اسے دوبارہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھیجا گیا، پر اصل میں اس نے شہر کی زندگی کا مزہ چکھ لیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں دوبارہ سے گاؤں میں اس کھیتوں والی زندگی میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے 2 بار پھر سے بھاگنے کی ٹرائی کی، مگر پکڑا گیا اور واپس گاؤں کی زندگی گزارنے لگا۔ 1 سال ایسا ہوا کہ فصل بہت کم ہوئی اور پورے گاؤں میں خوراک کی کمی ہوگی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ کئی دن تک بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ چونگ نے سوچا کہ اب بہت ہو چکا، وہ یہاں کسی بھی صورت نہیں رہے گا۔ اب وہ چوتھی بار گھر سے بھاگنے کی پلاننگ کرنے لگا اور اس بار یہ اس کی آخری کوشش تھی۔ اب کی بار وہ بھاگ کر سول شہر پہنچ گیا، جو آج کے ساؤتھ کوریا کا کیپٹل ہے۔ اس نے تو جیسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا کہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں ہی بسنا ہے، پھر چاہے جو بھی کام کرنا پڑے۔ سول میں آنے کے بعد اس نے کوئی بھی کام نہیں چھوڑا جو اس نے نہ کیا ہو۔ کنسٹرکشن کے کام میں مزدوری کی، فیکٹری ورکر لگا، یہاں تک کہ صاف صفائی کا کام بھی کیا۔ اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ جو بھی کام کرتا وہ بہت محنت اور دل لگا کر کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کو چاول کی شاپ پر ڈیلیوری کرنے کی جاب ملی۔ اب وہ لوگوں کے گھروں میں سائیکل پر بیٹھ کر ڈیلیوری کرنے لگا۔ اس کی وجہ سے اس دکان کی سیل کافی بڑھ گئی اور دکان کے مالک نے خوش ہو کر چونگ کو دکان کا مینیجر بنا دیا۔ یہ اس کی پہلی جاب تھی جس میں اسے کسی قسم کی مزدوری نہیں کرنی پڑی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دکان کی سیلز کو کافی حد تک بڑھا دیا۔ اسی دوران دکان کا مالک بیمار ہو گیا اور وہ دکان چلانے کے قابل نہیں رہا، لہٰذا اس نے تھوڑی سی قیمت میں چونگ کو اپنی دکان سیل کر دی۔ کھیتوں میں کام کرنے والا چونگ بار بار گھر سے بھاگا ہوا لڑکا صرف 22 سال کی عمر میں ہی اپنی دکان کا مالک بن گیا۔ اس نے اپنی شاپ پر خوب محنت کی اور کچھ ہی عرصے میں اس کے چاول کی شاپ علاقے کی سب سے بہترین دکان سمجھی جانے لگی۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن اسی دوران ایک واقعہ ہوا اور اس کی چھوٹی سی خوشی واپس غم میں بدلنے والی تھی۔ 7 جولائی 1937 کو جاپان کا ایک سپاہی مارکو پولو برج کے قریب کہیں غائب ہو گیا اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے جاپانیز سولجرز نے چائنا میں اس کو ڈھونڈنے کی پرمیشن مانگی، لیکن جب چائنا نے پرمیشن نہیں دی تو دونوں میں جھڑپ سٹارٹ ہو گئی، جس کو تاریخ میں سیکنڈ سائن آف جاپانیز وار کہا جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات پر چلنے والی یہ جنگ اگلے 8 سالوں تک چلتی رہی اور اس کے چلتے جاپان اور کوریا میں چاول کی شدید شارٹیج ہو گئی۔ اب کیونکہ کوریا میں بھی اس وقت جاپانیز امپیریل آرمی کا ہی قبضہ تھا، اسی وجہ سے جاپانیز گورنمنٹ نے پورے جاپان اور کوریا میں چاول کی شاپس کو اپنے قبضے میں لے لیا تاکہ کمی کو پورا کیا جا سکے۔ ان سٹورز میں چونگ کا رائس سٹور بھی شامل تھا اور اب وہ ایک بار پھر سے بے روزگار ہو گیا۔ اس کی 2 سالوں کی محنت، اس کی جمع پونجی، سب کچھ زیرو ہو گئی، پر چونگ نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اب کوئی ایسا کام تلاش کرنا شروع کیا جس پر جاپانیز آرمی قبضہ نہ کر پائے۔ اس نے کافی سارے آئیڈیاز شارٹ لسٹ کیے اور فائنلی اس نے ایک کار ریپیئرنگ شاپ کھولنے کا ارادہ کیا، پر مسئلہ یہ تھا کہ اب چونگ کے پاس یہ کام سٹارٹ کرنے کے لیے تھوڑے سے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے 3000 وون کا لون لیا اور ایڈو سروس گیرج کے نام سے ایک نیا بزنس شروع کر دیا، پر جیسا اس نے سوچا تھا اس کا بالکل ہی الٹ ہوا۔ کہتے ہیں کہ مصیبت آنے سے پہلے پوچھتی نہیں ہے۔ چونگ کے نئے گیراج میں اچانک آگ لگ گئی۔ گیراج تو گیراج، اس نے کھڑی ساری
सारी गाड़ियां भी उस आग में जल गईं और सारे नुकसान का जिम्मा चोंग पर आ गया। चोंग इस बार बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। 3000 वॉन का लोन और कस्टमर्स का नुकसान दोनों ही उसने खुद भरने थे, पर उसने हमेशा की तरह हिम्मत नहीं हारी। एक बार फिर से 3500 वॉन का लोन लिया, दोबारा से गैराज खोला और आहिस्ता आहिस्ता सारा नुकसान कवर करने में कामयाब हो गया। उसने अपना सारा फोकस बिजनेस की ग्रोथ की तरफ रखा। अगले 2 सालों तक चोंग भरपूर तरक्की करता रहा। उसने लोगों को अपने गैराज में नौकरियां देना शुरू कर दी। उसके पास 70 से 80 लोग काम करने लगे। तरक्की इतनी हुई कि उसने अपनी पूरी फैमिली को गांव से बुलाकर सोल सिटी में सेटल कर लिया था। लेकिन फिर से एक इम्तिहान सर पर आ खड़ा हुआ। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और जापान भी इस जंग में शरीक था। जापान को जंगी सामान बनाने के लिए वर्कशॉप्स की जरूरत थी और इसीलिए जापानीज गवर्नमेंट ने वर्कशॉप्स को भी अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। बिल आखिर चोंग का गैराज फिर से जापानीज गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन इस बार चोंग जीरो नहीं हुआ था, क्योंकि पिछली बार होने वाले नुकसान से उसने सबक उठाया और अपने पास 50,000 वॉन सेविंग्स जमा करके रखी थी ताकि कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सके। कुछ अरसे के बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई और इसी के साथ कोरिया पर जापान की हुकूमत खत्म हुई। चोंग के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो चुकी थी। कोरिया अब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। हालात नॉर्मल होते ही 1946 में चोंग दोबारा सोल सिटी में आया और दोबारा एक कार रिपेयरिंग बिजनेस शुरू कर दिया, एक नई पहचान और नए नाम के साथ। इस बार उसने बिजनेस का नाम हुंडई ऑटो सर्विस रखा। ये कोरियन जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है मॉडर्न। अब सोल साउथ कोरिया का हिस्सा था जिस पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहता था। अमेरिकन फोर्सेस अक्सर साउथ कोरिया में मौजूद रहती थी और चोंग ने देखा कि अमेरिकन फोर्सेस की रहाइश के लिए अमेरिकन आर्मी को बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवानी है। उसने सोचा कि अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया जाए तो काफी तरक्की की जा सकती है। इसलिए 1947 में उसने हुंडई सिविल वर्क्स के नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बना ली। कंस्ट्रक्शन कंपनी को शुरू में छोटे मोटे घर कंस्ट्रक्ट करने का या कुछ किलोमीटर की रोड बनाने का काम मिलता था, जो किसी भी नए बिजनेस के लिए काफी होता है। मगर चोंग बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करना चाहता था, पर हालात ने उसकी सोच को एक बार फिर से ब्रेक लगा दी। 25 जून 1950 को सोवियत यूनियन की सपोर्ट से नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। सोल सिटी नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के करीब था, इसीलिए चोंग ने खतरा महसूस किया और सोल से भागकर बुसान चला गया। लेकिन इस बार भी चोंग ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हालात का जायजा लिया और जंगी हालात से प्रॉफिट कमाने की स्कीम सोचना शुरू कर दी। उसने देखा कि यूएस आर्मी साउथ कोरिया की मदद के लिए आ चुकी है और आर्मी की रहाइश के लिए टेंट्स, वेयर हाउसेज और कुछ बिल्डिंग्स वगैरह की जरूरत है। चोंग ने दोबारा से कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया और अमेरिकन ऑफिशियल को ऑफर की कि अगर बजट ठीक होगा तो वो किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अमेरिका क्योंकि सुपर पावर था और बजट कभी भी उसके लिए मसला नहीं था। अमेरिकन ऑफिशियल्स ने चोंग की कंपनी को ऑर्डर्स देना स्टार्ट कर दिए। चोंग और उसकी टीम दिन रात मेहनत करके हर प्रोजेक्ट कंप्लीट करते गए। उसका फायदा ये हुआ कि जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अमेरिकन और चोंग के दरमियान अच्छा वर्किंग रिलेशन बन चुका था। क्योंकि चोंग अमेरिकन के करीब था, इसीलिए चोंग और साउथ कोरियन गवर्नमेंट के दरमियान भी अच्छा रिलेशन बन गया। इस जंग में काफी रोड और ब्रिजेस तबाह हुए थे। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रोजेक्ट चोंग की कंपनी हुंडई को ही दिया। चोंग की कंपनी इतनी तरक्की कर चुकी थी कि डैम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी हुंडई कंपनी को ही मिले। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयांग डैम भी हुंडई ने ही कंस्ट्रक्ट किया और वहाँ का सबसे बड़ा जियोंगबू एक्सप्रेसवे भी उसी कंपनी का कारनामा था। चोंग का रिलेशन साउथ कोरियन गवर्नमेंट के साथ अच्छा था और अमेरिकन गवर्नमेंट भी चोंग को पसंद करती थी, इसीलिए कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली हैवी मशीनरी यूएसए से वो इजीली इंपोर्ट कर सकता था। अच्छे रिलेशंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट्स भी सबसे पहले चोंग को ही मिलते थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी तो बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश हो चुकी थी, मगर चोंग दोबारा से अपने पुराने कार्स वाले बिजनेस में आना चाहता था। इस बार उसने कार्स रिपेयरिंग से कुछ बढ़कर करने का सोचा। 1967 में उसने हुंडई मोटर कंपनी की शुरुआत की। बहुत जल्द हुंडई की फोर्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो गई। फोर्ड की कोर्टिना कार उस वक्त मार्केट में बहुत फेमस थी, इसीलिए हुंडई ने एग्रीमेंट किया कि वो फोर्ड की टेक्नोलॉजी को यूज करके कोर्टिना कार की असेंबलिंग करेंगे और हुंडई के वर्जन के तौर पर उसे साउथ कोरिया में सेल करेंगे। एग्रीमेंट काफी कामयाब रहा और हुंडई ने उससे काफी तरक्की भी की, लेकिन साउथ कोरिया की कार मार्केट काफी छोटी थी। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 30,000 कार्स की मार्केट थी और उसमें ग्रोथ के चांसेस काफी कम थे। इसीलिए हुंडई ने उस कार को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट करना चाहा, मगर फोर्ड के साथ उनका इख्तलाफ हो गया। फोर्ड ने कहा कि हमारा एग्रीमेंट सिर्फ साउथ कोरिया की मार्केट के लिए हुआ था, हुंडई इससे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और इसीलिए फोर्ड और हुंडई की पार्टनरशिप
ٹوٹ گئی۔ یہ ڈیل ٹوٹنے کے فوراً بعد چونگ نے نئے پارٹنر کی تلاش شروع کر دی اور جلد ہی میٹسوبشی موٹرز کے ساتھ اس نے ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ میٹسوبشی اب ہونڈائی کو کار پروڈکشن ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار تھی۔ اس ڈیل کے بعد ہونڈائی نے اپنی پہلی کار پروڈیوس کی جس سے ہونڈائی پونی کا نام دیا گیا۔ اس کار کی قیمت بہت کم تھی پر یہ اس کی قیمت ہی تھی جس کی وجہ سے ہونڈائی پونی مارکیٹ میں فیمس ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہونڈائی کو ساؤتھ کوریا کی سب سے بڑی کمپنی بنا ڈالا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اس وقت ساؤتھ کوریا کی کار مارکیٹ بہت چھوٹی تھی، اس لیے وہاں پر زیادہ گروتھ کے چانس نہیں تھے۔ ہونڈائی نے پونی کو انٹرنیشنلی ایکسپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ یہ کار کئی کنٹریز میں کامیاب رہی جیسے کہ کینیڈا میں سے خوب پسند کیا گیا، لیکن ہونڈائی اس کار کی سب سے بڑی مارکیٹ یو ایس اے میں لانچ کرنا چاہتا تھا، مگر یو ایس اے کی فیڈرل ایمیشن سٹینڈرڈ پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے یو ایس اے نے اس کار کو ریجیکٹ کر دیا۔ چونگ نے ہار نہ مانی اور کار میں مزید امپروومنٹس کی اور بالآخر سٹینڈرڈز پر پورا اتر کر اسے یو ایس اے میں لانچ کر دیا گیا۔ ہونڈائی پونی کا یہ امپروومنٹ ویژن ہونڈائی ایکسل کے نام سے یو ایس اے میں انٹروڈیوس ہوا۔ اس کار کی قیمت تقریباً $5000 تھی جو کہ دوسری کارز کے مقابلے میں تقریباً آدھی قیمت تھی، اسی لیے شروع میں ہی یہ کار یو ایس اے میں تیزی سے سیل ہونے لگی۔ ہونڈائی موٹرز کا پروفٹ اب آسمان پر پہنچ چکا تھا کیونکہ چونگ کا بزنس اب ساؤتھ کوریا سے لے کر یو ایس اے تک پھیل چکا تھا۔ اتنی سستی ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اس کا مذاق بنانا سٹارٹ کر دیا کہ ہونڈائی ایکسل میں اگر فیول ٹینک فل کروا دیا جائے تو گاڑی کی ورتھ ڈبل ہو جاتی ہے۔ جہاں اس کی قیمت ہاف تھی وہیں امریکہ کی دوسری گاڑیوں کے مقابلے میں اس کی کوالٹی بھی اچھی خاصی کم تھی اور لوگوں کو بار بار اس سے ریپیئر بھی کروانا پڑتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہونڈائی ایکسل امریکہ میں بری طرح فلاپ ہو گئی۔ ہار نہ مانتے ہوئے ہونڈائی نے مزید محنت سٹارٹ کر دی اور اپنے انجنز اور پارٹس کے ساتھ ساتھ نئے ماڈل انٹروڈیوس کروانے لگے۔ یہ نئے ماڈلز امریکہ سمیت دوسری کنٹریز میں بھی نام بنانے لگی۔ اس بار ان کی کوالٹی بھی اچھی تھی اور یہ افورڈیبل بھی تھی، اس لیے کسٹمرز بھی ان سے خوش تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہونڈائی دنیا کی بڑی کار کمپنیز میں شمار ہونے لگا۔ چنگ جو یونگ جس نے اپنے سفر کا آغاز چاول بیچنے سے سٹارٹ کیا تھا وہ اب ایک کامیاب ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک بن چکا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی ہیلتھ اب ویسی نہیں رہنے لگی، اس لیے اس نے ریٹائرمنٹ لے کر کمپنی اپنے بیٹوں کے حوالے کر دی۔ 2001 میں چونگ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس نے اپنے پیچھے دنیا کی تیسری بڑی کار مینوفیکچرنگ کمپنی کو چھوڑا۔ لیکن ہونڈائی سے ریلیٹڈ کچھ حقیقتیں ایسی بھی ہیں جو آپ کو اس سے پہلے معلوم نہ ہو۔ ہونڈائی کا لوگو ہونڈائی کے سب سے پہلے کریکٹر ایچ کو نہیں ظاہر کرتا بلکہ یہ دو آدمی ہیں جو ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ایک کمپنی ریپریزنٹیٹیو اور دوسرا سیٹسفائیڈ کسٹمر۔ اور سامنے موجود ہونڈائی کا مینوفیکچرنگ پلانٹ دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ ہے جس میں سالانہ 15 لاکھ گاڑیاں پروڈیوس ہو سکتی ہیں اور ورلڈ وائز ہونڈائی سال میں 8 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں پروڈیوس کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے